TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں کرن جاوید۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری، متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,27,940 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,117 ہو گئے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,27,940 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,117 ہو گئی۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 62,352 ہو گئی، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,758 تک جا پہنچی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 42,195 تک جا پہنچی ہے۔ صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,810 ہے۔ البرٹا میں 13,474 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 237 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 5,496 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 204 ہے۔ WE چیریٹی کے وکیل کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے دوبارہ آغاز سے کمیٹیوں کا وجود ختم ہو گیا، اب کوئی کمیٹی نہیں ہے جو دستاویزات وصول کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی WE چیریٹی سے دستاویزات کی ایک سیریز فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کنزرویٹوز کے مطابق WE چیریٹی کو پارلیمنٹ کے اجلاس سے قبل یہ دستاویزات وعدے کے مطابق ہاؤس آف کامنز کمیٹی میں پیش کرنی ہے۔ WE چیریٹی اس مطالبے کی مخالفت کر رہا ہے۔ چیریٹی کے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مناسب عمل نہیں بلکہ سیاست کے مترادف ہے۔ WE چیریٹی کے وکیل کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے دوبارہ آغاز سے کمیٹیوں کا وجود ختم ہو گیا، اب کوئی کمیٹی نہیں جو دستاویزات وصول کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ایک نئی کمیٹی ہوگی تو ہمارے موکل کو دستاویزات کی تیاری کے سلسلے میں نئی کمیٹی کے کلرک سے بات چیت کرتے ہوئے خوشی ہوگی۔ کیوبیک انتظامیہ نے ملک کے پہلے وزیر اعظم کا مجسمہ گرانے کے عمل کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ کو مسخ کرنے سے گریز کیا جائے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں نسلی تعصب کے خلاف مظاہرے کے شرکاء نے کینیڈا کے پہلے وزیر اعظم جان اے میکڈونلڈ کا مجسمہ گرا دیا۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں مشتعل مظاہرین نے ملک کے پہلے وزیر اعظم سر جان اے میکڈونلڈ کا تاریخی مجسمہ گرا کر سر کو مجسمے سے جدا کر دیا۔ مظاہرین میں کسی نے مجسمہ گرانے کی ویڈیو وائرل کر دی۔ کیوبیک انتظامیہ نے ملک کے پہلے وزیر اعظم کا مجسمہ گرانے کے عمل کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ کو مسخ کرنے سے گریز کیا جائے، تاہم کسی بھی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ جان اے میکڈونلڈ جو 1860 اور 1819 کے عشروں کے دوران 19 سال تک کینیڈا کے وزیر اعظم رہے کو کینیڈا کی قومی ترقی کا ہیرو مانا جاتا ہے، تاہم انہوں نے کینیڈا کے مقامی باشندوں کے خلاف ظالمانہ پالیسیاں اختیار کی، جن کے نتیجے میں نہ صرف بہت سے مقامی باشندے مارے گئے بلکہ انہیں زبردستی اپنے تہذیب و ثقافت ترک کرنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ تاریخ کے مطابق انہوں نے رہائشی اسکول قائم کیے جہاں مقامی باشندوں کے 1.5 لاکھ سے زیادہ بچوں کو زبردستی داخل کیا گیا۔ ان بچوں پر اپنی زبان بولنے اور اپنی ثقافتی لباس پہننے کی پابندی تھی۔ اسکولوں میں تعلیم کے دوران ان بچوں کو بدسلوکی کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ 2015 میں جاری کی جانے والی ایک سرکاری رپورٹ میں جان اے میکڈونلڈ کے ان اقدامات کو ثقافتی نسل کشی قرار دیا جا چکا ہے۔ کینیڈا کے صوبے کیوبیک کے وزیر اعلیٰ نے احتجاجی مظاہرے کے شرکاء کے اس اقدام کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ انہوں نے مجسمے کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ٹورنٹو میں ایک مظاہرے میں ہونے والے جھگڑے کے بعد اونٹاریو کا خصوصی انویسٹیگیشن یونٹ تحقیقات کر رہا ہے، جس میں 7 اہلکار زخمی ہوئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ SIU ٹورنٹو میں ایک مظاہرے کے دوران ہونے والے جھگڑے کی تحقیقات کر رہا ہے، جب 7 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے، جبکہ پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ پولیس ریلی میں گرفتار شخص کے خلاف ڈی ایسکلیشن ٹیکنیک استعمال کرنے میں ناکام رہی۔ ٹورنٹو میں ایک مظاہرے میں ہونے والے جھگڑے کے بعد اونٹاریو کا خصوصی انویسٹیگیشن یونٹ تحقیقات کر رہا ہے، جس میں 7 اہلکار زخمی ہوئے، جن میں 4 کو اسپتال بھیجا گیا تھا، لیکن اس کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ کمیونٹی منتظمین نے بتایا کہ یہ واقعہ ایک ایسے شخص کے بعد پیش آیا جو بے گھر اور ذہنی مریض معلوم ہوتا ہے، وہ ریلی کا حصہ نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے اسے پکڑنے کے لیے ڈی ایسکلیشن طریقوں کے بجائے درجنوں افسران کے ساتھ جواب دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے ایک شخص کو زمین پر لٹایا ہوا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سیاہ فام کاروبار مالکان کے حق میں احتجاج کیا جا رہا تھا، جو کرونا وائرس کے سبب کیے جانے والے شٹ ڈاؤن اور LRT کی تعمیر کے سبب نقصان کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکہ کے شہر پورٹلینڈ میں پرتشدد مظاہروں کے دوران ایک شخص کی ہلاکت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
अमरीकी शहर पोर्टलैंड में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान एक शख्स की हलाकत के बाद सदर ट्रंप और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन आमने सामने आ गए। पोर्टलैंड के मेयर का कहना है कि अमरीकी सदर ने ही नफरत और तकसीम की बुनियाद रखी। पोर्टलैंड में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद ट्रंप और उनके हरीफ जो बाइडन एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे। सदर ट्रंप ने मुतादिद ट्वीट्स करते हुए जो बाइडन पर इल्जाम लगाया कि वो रहनुमाई करने से कतराते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पोर्टलैंड में एक बेवकूफ मेयर अमन बहाल नहीं कर सकता। उन्होंने शहर में मौत और तबाही होने दी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि सदर ट्रंप अपने लापरवाह बयानात से तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। उन्होंने सूरत हाल को मजीद खराब किया है। गुज़िश्ता रोज पोर्टलैंड में अमरीकी सदर के हामियों और ब्लैक लाइव्स मैटर्स नामी मुहिम के हामियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पों में एक शख्स गोली लगने से हलाक हो गया था। भारत में कोरोना के मजीद 78,000 से ज़ायद मरीज सामने आ गए, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 36,13,000 जबकि हलाकतें 64,500 से ज़ायद हो गईं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 8,48,000 से ज़ायद लोगों की जान चली गई। कोरोना वायरस से मुतासरा 2,53,00,000 अफराद में से 1,74,00,000 से ज़ायद सेहतयाब हो गए। भारत में कोरोना वायरस के मजीद 78,000 से ज़ायद मरीज सामने आ गए, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 36,13,000 जबकि हलाकतें 64,500 से ज़ायद हो गईं। उधर अमरीका में मुसद्दका केसेस 61,56,000 और ब्राज़ील में 38,37,000 से ज़ायद हो गए। ब्राज़ील में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 566 अफराद हलाक हो गए, जबकि 16,158 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। ब्राज़ील में कोरोना वायरस के मुसद्दका केसेस की तादाद 3,86,231 हो चुकी है, जबकि आलमी वबा के बायस अब तक 12,828 अफराद हलाक हो गए हैं। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 17,093 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 9,90,326 हो चुकी है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 21,359 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 3,71,816 हो गए। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 41,498 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 3,32,792 हो चुकी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 3,840 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,13,911 तक जा पहुंची है। अमरीकी रियासतों में समुद्री तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कैटेगरी 4 के तूफान से 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी रियासतों में समुद्री तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कैटेगरी 4 के तूफान से 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास और लुइसियाना में 6,50,000 से ज़ायद अफराद को बिजली मैसर नहीं, जबकि 2 लाख अफराद बगैर पानी के गुजारा कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने मुतासरा इलाके का दौरा भी किया, ताहम हालात ताहाल काबू से बाहर हैं। 2005 के बाद रियासत लुइसियाना में आने वाला ये सबसे ताकतवर तूफान है। जब तूफान लुइसियाना के साहिल से टकराया तो इसकी रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा थी। हवा इस कदर तेज थी के दरख्त उखड़ गए, जिनकी जद में आकर 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि एक शख्स समंदर में डूबकर हलाक हुआ। लेक चार्ल्स के करीब वाक़ एक केमिकल प्लांट में आग लग गई। हवा में केमिकल फैलने के खदशे के सबब इलाका मकीनों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। अमरीकी कौमी तूफान मरकज ने वार्निंग जारी की है कि लौरा तूफान मजीद अमरीकी रियासतों में तबाही मचा सकता है। दूसरी जानिब कैरेबियन मुल्क हैटी में भी इसी तूफान से 32 अफराद हलाक हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।